بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جزا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ فضل الہی سے آپ خیر و عافیت سے ہوں۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو رومال حضرت حر علیہ السلام کے ماتھے پر باندھا تھا وہ کہاں گیا؟ حضرت حر کی قبر پر گنبد کیوں نہیں بنایا گیا؟ جب شاہ اسماعیل صفوی نے حضرت حر کی قبر کھودی تو کیا ہوا؟ ناظرین، یہ باتیں اس ویڈیو میں ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ جزا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز پر وقت آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین اکرام، جب شاہ اسماعیل صفوی وارد کربلا ہوا تو اس نے حکم دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر اور ان کے اصحاب کی قبر کو تعمیر کیا جائے، اور پھر ان سب کے بعد ارادہ کیا کہ جناب حر کی قبر کی بھی تعمیر کی جائے۔ جناب حر کی قبر امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر سے 1 فرسخ کے فاصلے پر موجود ہے۔ ناظرین، جناب حر کی شہادت کے بعد ان کے قبیلے والوں نے لاش کو اٹھایا اور موجودہ جگہ پر دفن کیا۔ جب شاہ اسماعیل نے چاہا کہ جناب حر کی قبر پر گنبد بنائے تو چند لوگوں نے کہا کہ جناب حر ابتدا میں دشمنان سید الشہداء کے ساتھ تھے، اس لیے ان کی قبر پر گنبد تعمیر نہیں کیا جائے۔ لیکن چند عقیدت مندوں نے کہا کہ جناب حر بہرحال امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے اور اسی وجہ سے آپ ان کے ساتھیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شاہ اسماعیل نے کہا، میں خود امتحان لوں گا اور اس مشکل کا حل خود نکالوں گا۔ وہ جناب حر کی قبر پر گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ قبر کو کھودا جائے۔ جناب حر کی قبر کو کھودنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کا جسم مطہر ظاہر ہوا۔ کمال تعجب سے لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ جناب حر کا جسم ہزاروں سال بعد بھی صحیح، سالم اور تر و تازہ تھا۔ ان کی پیشانی پر رومال بندھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ وہی رومال ہے کہ جسے جناب حر کے سر پر امام حسین علیہ السلام نے باندھا تھا، تاکہ آپ کے سر مبارک سے بہتے ہوئے خون کو روک دیا جائے۔ جناب حر کے قبیلے والوں نے اسی رومال کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا۔ شاہ اسماعیل نے کہا کہ چونکہ یہ رومال اقدس امام علیہ السلام کا ہے، اس لیے اسے کھولو تاکہ میں تبرک کی خاطر اسے اپنے کفن میں رکھوں۔ جیسے ہی رومال کو کھولا گیا، فوراً پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا، ایسا کہ تھوڑی دیر میں قبر خون سے بھر گئی، اور جو حکمت و کوشش کی گئی خون بند نہ ہوا۔ مجبور ہوئے کہ دوبارہ اسی رومال اقدس کو جناب حر کی پیشانی پر باندھا جائے۔ پھر شاہ اسماعیل نے کہا، رومال کو ایک مرتبہ پھر کھولو اور یہ رومال مجھے دے دو، میرا رومال ان کے سر پر باندھ دو۔ جیسے ہی رومال کو کھولا گیا، دوبارہ خون جاری ہوا۔ معلوم ہوا کہ فقط خون اسی رومال اقدس سے بند ہو سکتا ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو ہدیہ کیا تھا، اور یہ وہ تاج ہے جسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جناب حر کے سر پر رکھا تھا۔ لہٰذا دوبارہ اسی رومال کو جناب حر کے سر اقدس پر باندھا گیا اور پھر ان کی قبر کو بند کر دیا گیا۔ بعد میں شاہ اسماعیل کے حکم سے وہ گنبد جو ابھی تک موجود ہے، اس کی تعمیر کی گئی۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ گزارشات آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔